ختم نبوت کا جو موضوع ہے اس کا تعلق ہمارے بنیادی عقائد سے ہے۔ تین بنیادی عقیدے ہیں، ایک توحید کا، دوسرے رسالت کا اور تیسرے آخرت کا۔ عقیدہ رسالت کے لیے ختم نبوت کا عقیدہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے یا سمجھتا ہے لیکن ختم نبوت کا قائل نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری نبی پوری طرح نہیں سمجھتا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کی صراحت ہے، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اور یہ جو مسئلہ ہے ختم نبوت کا، یہ صرف نبوت کی حد تک ہی نہیں ہے بلکہ ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ یہ شریعت بھی آخری شریعت اور یہ نبی بھی آخری نبی ہیں اور یہ وحی بھی آخری وحی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نظام زندگی عطا فرمایا ہے یہ بھی آخری نظام زندگی ہے۔ اب نہ کوئی نیا نظام آئے گا، نہ کسی پر وحی آئے گی، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر ایسا الہام ہوتا ہے جس میں غلطی کی گنجائش نہیں تو وہ کذاب ہے۔ اس کا نام وحی ہے، وحی الہی میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا ہے وہ حرف بحرف صحیح، اس کا ایک ایک نقطہ اور ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جس میں کسی قسم کی غلطی کا احتمال نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن پر الہام ہوتا ہے اور اس کا ہم اقرار کرتے ہیں اور اس کا ذکر ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ الہام میں غلطی کا احتمال ہے، الہام 100% صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ وحی الہی 100% صحیح۔ الہام کا مسئلہ کیا ہے؟ آدمی الہام سمجھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ الہام اللہ کی طرف سے نہ ہو، اس میں فہم کی غلطی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے الہام ہے تو ظاہر ہے کہ وہ صحیح ہے، لیکن یہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ الہام ربانی ہے یا وہ شیطان کا کوئی وسوسہ۔ ایسے واقعات پوری تاریخ میں بھرے پڑے ہیں، کتنوں کو دھوکہ ہوا اور کتنوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اور نہ جانے کتنوں کو گمراہ کیا جو یہ سمجھتے رہے کہ ہم پر جو الہام ہو رہا ہے وہ الہام ربانی ہے، حالانکہ وہ الہام ربانی نہیں تھا، وہ وسوسہ شیطانی تھا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، سب سے پہلی آیت جو میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا آخری نظام ہے جو اس نے اپنے آخری نبی پر اتارا، آخری وحی کی شکل میں اتارا۔ اور یہ وحی دو طرح کی ہے، ایک وحی قرآنی ہے جس کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور ایک وحی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کو واضح فرمایا۔ اور یاد رکھیے قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کا جو عمل اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی اصل تشریح ہے قرآن مجید کی۔ اگر کوئی اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے تشریح کرتا ہے، حدیث سے ہٹ کر کرتا ہے، سیرت سے ہٹ کر کرتا ہے، تشریح نبوی سے ہٹ کر کرتا ہے، تو یقیناً وہ لوگوں کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں جو طرح طرح کے فتنے ہیں، ان میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ قرآن مجید کی تشریح اپنی رائے سے کرتے ہیں۔ یہ جو اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے، یہ تفسیر بالرائے جس کو کہا جاتا ہے، اگر یہ سیرت کی روشنی میں نہ ہو، حدیث کی روشنی میں نہ ہو، اور ہمارے سلف نے جس طرح قرآن مجید کو سمجھا ہے اس کی روشنی میں نہ ہو، تو یاد رکھیے یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی چیز۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن مجید سے نہ جانے کتنوں کو گمراہی کے راستے پر ڈالے گا اور نہ جانے کتنوں کو ہدایت پر اللہ تبارک و تعالیٰ گامزن فرمائے گا۔ اور یہ کتاب ہدایت ہے جس کو ہدی للناس کہا گیا، ہدی للمتقین کہا گیا، لیکن جو اس میں کثر و بیبند کریں گے، جو اس کے فہم میں غلط رخ کی طرف جائیں گے اور لے جائیں گے، وہ گمراہی کے راستے پر پڑیں گے۔ وہ قرآن مجید پڑھیں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اس کو صحیح سمجھ نہ سکیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور امت کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا اور طے کر لیا۔ اب اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، قیامت تک کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے، یہ دین وہی رہے گا، یہ شریعت وہی رہے گی، یہ نظام زندگی وہی رہے گا، یہ وحی الہی جو اللہ نے اتاری اپنے آخری نبی پر، اب کسی پر نہ وحی آئی ہے نہ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی اتری حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلائی تھیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی خدمت میں جاتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ خود حضور پاک علیہ السلام ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ تو جب یہ دونوں حضرات حضور کی وفات کے بعد گئے تو دیکھا کہ حضرت ام ایمن رو رہی ہیں، انہوں نے تسلی دینی چاہی، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں جانتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا مقام دیا، وہاں کی نعمتیں عطا فرمائیں، اپنا قرب خاص عطا کیا، میں اس پر نہیں روتی، میں تو اس پر روتی ہوں کہ وحی الہی کا سلسلہ منقطع، وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب کسی پر وحی نہیں اترے گی۔ یاد رکھیے میں بنیادی طور پر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو طرح طرح کے انحرافات اور گمراہیوں کے دروازے کھلے ہیں وہ یہیں سے کھلے ہیں۔ مجھے اس کا موقع ملا، میں ایک مرتبہ ایسے لوگوں سے بات کر رہا تھا تو ان لوگوں نے جو بنیادی بات کہی وہ یہی کہی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی شہد کی مکھی پر وحی نازل کرتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا اللہ جس کو چاہے جس چیز کی وحی کرے، یعنی دل میں جو چیز اللہ چاہے ڈالے، تو اس سے انہوں نے استدلال کیا آج بھی وحی آ سکتی ہے، وحی کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہ وہ گمراہی کا دروازہ ہے کہ اگر یہ کھول دیا جائے تو آدمی کہیں رک نہیں سکتا۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پر جو الہام ہوتا ہے وہ الہام آخری ہے اور جو الہام ہوتا ہے مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اسی طرح اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خواب کا درجہ وحی الہی کا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے گمراہیوں کے راستے کھلتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا جو بات کہی جاتی ہے ختم نبوت کی، ختم نبوت بھی ہے وہ اور ختم شریعت بھی ہے وہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے وحی اتارنے کا نظام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور یہ سلسلہ چلا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نبی آخر الزماں ہیں، وہاں تک یہ سلسلہ وحی الہی کا چلا۔ اب وہ سلسلہ مسدود ہو گیا، ختم ہو گیا، اب کسی پر وحی نہیں آئے گی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی نے نظام اتارا، اللہ نے جو زندگی کا طریقہ بتایا اور اس کے بنیادی اصول بتائے، وہ سارے مکمل ہو چکے۔ اب اس کے بعد کوئی اس میں کمی اور بیشی کرتا ہے تو دین میں تحریف کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب حضور کے بعد ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوا، کتنے لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم اجتماعی جو نظام زکوٰۃ ہے اس میں شامل نہیں ہوں گے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف اعلان کیا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو ہو رہا تھا آج بھی وہی کام ہوتا رہے گا۔ اگر اس زمانے میں کوئی ایک رسی بھی دیتا تھا اس کو دینا پڑے گا، اور اگر کوئی اس نظام سے بغاوت کرتا ہے تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ اور ان کا وہ تاریخی جملہ ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میرے جیتے جی دین میں کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ یہ صدیق اکبر کا جملہ تاریخی ہے، یہ ہمارے لیے ایک وصیت کا درجہ رکھتا ہے۔ ان کا یہ پیغام ہے عالم انسانیت کے لیے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، جو ماننے والی امت، جو امت اجابت ہے،
جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، جس نے قرآن کو آخری وحی مانا، جس شریعت کو آخری شریعت مانا، یہ اس کے لیے ایک پیغام ہے اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے اور قیامت تک کے لیے ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس کے لیے اٹل رہنا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ہمیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتائے، ہمیں قیامت تک کے لیے اسی پر باقی رہنا ہے، اسی پر جینا و مرنا ہے۔ کوئی کیسے ہی کھڑا ہو جائے، کوئی لندن میں کھڑا ہو جائے، کوئی امریکہ میں کھڑا ہو جائے، کوئی اسی ملک کے کسی خطے میں کھڑا ہو جائے اور پوری طاقت کے ساتھ کسی بات کا اعلان کرے، اپنے کو نبی بتائے، اپنے کو مہدی بتائے، یا اپنے کو مسیح موعود بتائے، یا نبی میں بھی یہ کہے کہ کوئی ذلی نبی ہے، کوئی فلانا ایسا نبی ہے کہ اس درجے کا نہ صحیح، لیکن یہ ساری باتیں وہ ہیں جو گمراہی کے راستے کھولنے والی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو غلام احمد قادیانی ہے، اس نے فوراً نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس میں دھوکہ ہوا ابتدا میں لوگوں کو، اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے سمجھا کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، یہ کتابیں لکھتا ہے، یہ باتیں کہتا ہے، یہ عیسائیوں سے مناظرے کرتا ہے، اس سے گویا ہدایت کا دروازہ کھل رہا ہے۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ حقیقت کھلی کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ وہ برطانیہ کا خود کاشتہ پودا، جس نے خود اعلان کیا اپنی کتابوں میں، اور برطانیہ کے جو ذمہ داران تھے حکومت کے، ان کو خطوط میں ہی بات لکھی جو کہ محفوظ ہیں کہ ہمیں ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہو، ہم تو نمک خوار ہیں اس حکومت کے اور ہم پوری طرح پشت پناہی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو وہ ہیں جو دین کے بھی دشمن، اس ملک کے بھی دشمن، یہاں جس قوم نے غداری کی اور یہاں آ کر اس نے حکومت کی اور اس ملک کو غلام بنایا، یہ لوگ وہ ہیں جو انہی تسلط رکھنے والوں کا ساتھ دینے والے، ان کے پیچھے چلنے والے اور ان کی یہاں حکومتوں کو مضبوط کرنے والے، اور جو جنگ آزادی لڑی گئی یہ اس کی حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو غدار لوگ تھے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ غدار وطن بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ غدار دین ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے باغی۔ تو یاد رکھیے، اس طرح کے جو دھوکے ہوتے ہیں آدمی سے کبھی چکر میں نہ پڑے۔ اسی لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں، اچھی تقریر کرنا، اچھی تحریر لکھنا، کسی بہتر طریقے پر اپنی بات کہنا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ اس سے بڑا کام ہو رہا ہے۔ میں آگے ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں، کوئی روئے اور رلائے، کوئی کیسی مؤثر بات کہے، لیکن اگر وہ بات کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے ہٹی ہوئی ہے، عقائد اس کے وہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے، تو یاد رکھیے گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ ہمارے لیے کوئی راستہ ہے تو راستہ کتاب و سنت کا ہے، وحی الہی کا ہے جو آخری وحی ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا، جو فتنے کھڑے ہوئے ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سے تم بیعت کر لو، ہم تمہیں اللہ سے ملا دیں گے، اللہ کے قریب پہنچا دیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرا دیں گے، اور ایسی ایسی خرافات وہ اپنے زبانوں سے بکتے ہیں کہ وہ دین میں رخنا پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آپ کبھی دھوکے میں نہ پڑیں۔ ہمارے لیے اگر کوئی چیز دلیل کے طور پر ہے تو صرف کتاب و سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لایا ہوا دین ہے جس کے لیے آپ نے قربانی دی، اور جس کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اعتدال اور کمال یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ جب کوئی چیز مکمل ہوتی ہے تو معتدل ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز معتدل ہوتی ہے تو مکمل ہوتی ہے۔ یہ دین معتدل ہے، متوازن ہے، مکمل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اس کو مکمل کیا، اس شریعت کو مکمل فرمایا، ورنہ اس سے پہلے جو دین تھا اس کے جو احکامات ہیں آپ دیکھیے، اس میں کیسی بعض سختیاں تھیں کہ اگر آج خدا نخواستہ وہ رہ جاتی تو ہمارے لیے عمل سے باہر تھی، بس سے باہر تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو آسان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امت کے لیے جو قیامت تک رہے گی، اور یہ ساری دنیا یہاں سے لے کر امریکہ تک پورا جو اس کا طول و عرض ہے، مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک، اس میں کوئی بھی بسنے والا انسان ہو، وہ کالا ہو یا گورا ہو
یا مضبوط توانا ہو یا کمزور ہو، وہ کسی حیثیت کا ہو، لیکن یہ سارے کے سارے انسان اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، اور یہ جو امت اجابت ہے، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اسلام قبول کیا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو مسلمان کہلاتا تھا۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری میں آپ سے کہتا ہوں، یہ ذمہ داری سب سے بڑی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے جو امت اجابت ہے، کہ ہم اللہ کے آخری نبی کے دین کو لے کر اور آپ کی شریعت کو لے کر اور آپ کے نظام زندگی کو لے کر اور آپ کے دیے ہوئے عقائد کو لے کر ہمیں جینا ہے اور مرنا ہے، اس کی دعوت دینی ہے اپنے طرز عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے۔ اللہ نے جو بھی صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو ہمیں دین کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان طرح طرح کے مشکلات سے دوچار ہیں، طرح طرح کے ہم پر حالات ہیں، لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حالات ہمارے اوپر جو آ رہے ہیں یہ ہماری بدکرداری ہے، یہ ہماری کوتاہیوں اور غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم نے پوری طرح دین کو اختیار کیا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، ان عقائد کو اور عبادتوں کو، اور سب سے بڑھ کر میں کہتا ہوں ان اخلاق کو جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نمونہ تھے، اور جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں، اور یہ اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ دین رحمت ہے، آپ نبی یہ رحمت ہے، یہ امت رحمت ہے، لیکن واقعہ یہ ہے آج جو ہماری زندگی ہے وہ زندگی اس رحمت سے دور ہے، اس دین رحمت سے دور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے دور ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمیں جن نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، اور ہمیں ہماری ان غلط ہماری روش کی وجہ سے جس طرح اس دین کو دیکھا جا رہا ہے، اور ایک قدم آگے بڑھ کر اگر میں کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو طرح طرح کی باتیں آپ پر اچھالی جا رہی ہیں اور زبانیں گندی کی جا رہی ہیں، اس میں بڑا حصہ ہماری بدعمالیوں کا ہے، ہماری بد کرداریوں کا ہے۔ لوگ ہم کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے دین کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، ہم کو نمائندہ سمجھا جاتا ہے، ہمیں نمائندہ رسول سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ختم نبوت کا بھی پیغام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام ہے، یہ آخری شریعت کا پیغام ہے، یہ آخری وحی کا اور قرآن مجید کا پیغام ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اس کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور مسلمان اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ صرف چند چیزوں کو اختیار کر لے، صرف چند عقائد کو اختیار کر لے یا چند عبادتوں کا التزام کر لے۔ مسلمان مکمل جب ہوتا ہے جب پوری زندگی شریعت کے مطابق ڈھالے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم الناس من لسانه ویدہ، صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بتائے، اپنوں کے بھی حقوق بتائے اور غیروں کے بھی حقوق بتائے، یہاں تک کہ جانور کا بھی حق بتایا، یہ آپ کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ ہمیں جب تک کہ ان تمام چیزوں سے واقفیت نہ ہوگی اور اپنی زندگی کو ہم اس کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، یاد رکھیے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کا حق ادا کرنے والے نہیں۔ اللہ نے ہمیں آپ کی امت میں بنایا، ہم پر احسان فرمایا، ہمیں دین حق سے سرفراز فرمایا، ہمیں عقیدے کی درستگی عطا فرمائی، ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائی، اہل بیت کی محبت عطا فرمائی، سلف کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی۔ اللہ کا کرم ہے یہ، اور یاد رکھیے یہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے اپنے آخری نبی پر اور پھر حضرات صحابہ کے ذریعے سے اور سلف کے ذریعے سے اللہ نے اس کو امت تک پہنچایا، اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہی دین برحق ہے جو ہمارے سلف نے ہم کو بتایا، اور قرآن مجید کو وہی تشریح برحق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور پھر اس کے مطابق بعد کے آنے والے ائمہ اور علماء نے، مصنفین نے اس کی پوری وضاحت فرمائی۔ اور یہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری، ثم ان علینا بیانا، پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی تشریح بھی کریں، اور وہ تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری، اس کے مطابق آپ نے قرآن کی تشریح فرمائی، اور نہ جانے کتنے احکامات ہیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک منتقل فرمائے۔ تو اس لیے ہماری کامیابی کا جو راستہ ہے وہ راستہ صرف یہی ہے کہ ہم وحی الہی کو سمجھیں، اللہ کے نبی کے طریقے کو سمجھیں، آپ کی سنتوں کو سمجھیں، قرآن مجید کی وہ تشریح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ہمارے لیے ایک کھلا راستہ ہے، ایک شاہراہ عام ہے، اور اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھلا راستہ ہے، اس کے دونوں طرف دیوار ہے اور دیوار میں دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، گزرنے والا گزر رہا ہے، اس کے سامنے منزل ہے، وہ جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی ان دروازوں کی طرف گیا اور اس نے پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹانے کے بعد دیکھا کہ وہاں باغ ہے، وہاں چمن ہے، وہاں پھل پھول ہیں، وہاں رونق ہے، اور پھر وہ داخل ہوا اور داخل ہو کر آگے بڑھتا چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسی طرح بڑھتا گیا تو بڑھتے وہ جہنم کے کنارے پہنچے گا، اور پھر اگر وہ پلٹنا بھی چاہے گا تو وہ پلٹ نہیں سکتا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شاہراہ جو حضور پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے کھولی ہے، یہی ہمارے لیے شاہراہ حق ہے، یہی ہمارے لیے وہ صحیح راستہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں حق کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس راستے سے ہٹ کر ہم کوئی بھی راستہ اختیار کریں، کوئی کتنا ہی بڑا علم حاصل کرنے والا اور کتنا ہی بڑا گویا کہ آسمان کے تارے توڑ کر لانے والا ہو، لیکن یہ سارے کے سارے اسی وقت کامیاب ہوں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو راستہ عطا فرمایا ہے، کتاب و سنت میں جو چیزیں ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہیں، ہمیں اس پر چلنا ہے۔ اور یہ آخری نظام ہے جو میں نے عرض کیا، مکمل نظام اور معتدل نظام۔ انسان کا جسم ہے، اس کی ناک ہے، اس کی آنکھ ہے، اللہ نے اس کو سر دیا، یہ معتدل ہے، تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اگر کسی کا سر دو تین فٹ بڑا ہو جائے اور کسی کی ناک 1 فٹ اونچی ہو جائے، کوئی کہے بڑی ناک والا ہے، لیکن یہ بڑی ناک والا نہیں کہا جائے گا، جو بدہیبت ہو جائے گا، اور شاید اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آئیں کہ ایک نمونہ ہے، گویا کہ اس کو گنیز بک میں اس کا نام لکھا جائے۔ یہ حسن نہیں ہے، حسن یہ ہے کہ ناک جتنی بڑی ہونی چاہیے اتنی بڑی ہو، اور سر جتنا بڑا ہونا چاہیے اتنا بڑا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن رکھا ہے انسان کا، یہ حسن جب ہی ہے جب اس کے اندر اعتدال ہو، اور یہی اس کا کمال ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، اس کے اندر اللہ نے اعتدال رکھا، اللہ نے اس کے کمال کا اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کیا۔ یہی دین تھا اسلام جو حضرت نوح کے لیے آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اعلان فرمایا، حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا، لیکن اس میں جو کمی تھی، اس کمی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا، اور اس کو دین مکمل فرمایا، اور یہ اعلان کر دیا کہ آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کیا، اور اپنی نعمت تم پر تمام کی، اپنی نعمت تم پر تمام کی۔ یہاں پر نعمت کے لیے اتمام کا لفظ استعمال فرمایا۔ اتمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں میں اضافہ ہو، اور تکمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہیں ان کو مکمل کیا جائے۔ لیکن نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اس آخری امت کو ملی ہیں وہ بے شمار نعمتیں ہیں، جن کا احصاء کرنا مشکل، جن کو شمار کرنا مشکل۔ اور اللہ کی نعمتیں ہمارے جسم کے اعتبار سے، اس دنیا کے اعتبار سے، ہماری زندگی کے اعتبار سے، حیات ابدی کے اعتبار سے، آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے اس قدر لا تعد ولا تحصى، و بے شمار ہے، ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کا تم شمار کرنے لگ جاؤ تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، اس پر ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا، اللہ نے یہ ہمیں نعمتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو آخری نبی ہیں وہ مکمل فرما دی، تمام فرما دی، اور یہ طے کر دیا کہ قیامت تک کے لیے اب اسلام رہے گا، قیامت تک کے لیے اسلام رہے گا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اسلام سے ہٹ کر اگر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا اور دوسرا دین اختیار کرے گا، اللہ فرماتا ہے ہرگز ہرگز اس سے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے۔ یہ دین ہے جو اللہ کے آخری نبی کے ذریعے سے ملا،
اور یہ آخری شریعت ہے اور یہ آخری نظام زندگی ہے اور یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس وقت جو فتنے ہیں طرح طرح کے، جو لوگ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم پر وحی آتی ہے اور وہ گویا کہ نبوت کا ایک حصہ ہے، ان کا وجود نبوت کا ایک حصہ ہے، وہ پورا ایک متوازی نظام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ نبوت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ایک بغاوت، اس لیے کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ یہاں اسی لیے آئے کہ آپ یہ پیغام لے کر جائیں، آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ اس طرح طرح کے فتنے جو کھڑے ہوئے، کوئی شکیل بن حنیف کے نام سے کھڑا ہوتا ہے اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ایسی ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں کہ مہدی فلاں جگہ پر ہیں، وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کون دیکھ کے آیا مہدی کو کہاں ہیں اور کب ہیں اور کب ان کا ظہور ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمل کے لیے دین دیا ہے، عمل کے لیے اللہ کے نبی کی سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ اب ہم قیامت کے انتظار میں عمل چھوڑ دیں یا مہدی علیہ السلام کے انتظار میں اگر خدا نخواستہ عمل ترک کر دیں تو ہماری سب سے بڑی ناکامی، ہماری سب سے بڑی ناکامی۔ ہمیں انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، جب وقت آئے گا تو مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ ہمیں تو دین پر چلنا ہے، ہمیں اپنی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈالنی، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں نمائندہ بننا ہے، ہمارے نوجوانوں کو طے کرنا ہے، ہمیں گھروں کا ماحول درست کرنا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح الحاد و ارتداد کی ایک فضا ہے، طرح طرح مختلف علاقوں میں ایسے شکلیں اختیار کی جا رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان بچیاں اور ہمارے بچے غلط رخ کی طرف جا رہے ہیں، وہ دین سے واقف نہیں، وہ دین پر مطمئن نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود دین پر عمل کریں، ہم دین کی صحیح ترجمانی کریں، اپنے کردار سے بھی اور پھر اپنی گفتار سے بھی۔ اللہ نے جس کو جو صلاحیت دی ہو، زبان کی صلاحیت دی ہے، لکھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ دین کی صحیح ترجمانی کرے، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری۔ اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں آخری نبی، نبیوں میں آخری نبی خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور خود آپ نے اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حقائق ہیں جو قرآن میں موجود، جو حدیثوں میں موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں اس کا تذکرہ صراحت کے ساتھ موجود۔ اب اس کے بعد کوئی تعویل کرے، اپنی طرف سے غلط ترجمانی کرے، تو سچی بات یہ ہے کہ وہ دین میں کمی اور بیشی کر رہا، وہ دین کو میں غلط راستے تلاش کر رہا ہے۔ اس کے مقاصد جو بھی ہوں ہم اس سے بری ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے۔ اب کوئی اگر اعلان کرتا ہے کہ نیا نظام آئے گا، نئی شریعت آئے گی، تو یہ بھی بغاوت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اور آپ کی رسالت۔ تو اس لیے ہم یہاں سے پیغام لے کر جائیں کہ آخری دین کے لیے ہمیں جینا ہے اور مرنا ہے، اور آخری شریعت کو اپنے لیے زندگی کے لیے ایک راہ وفا بنانا ہے، اور یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم پوری زندگی میں یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، ہمارے عقائد بھی اس کے مطابق ہوں، ہمارے اعمال بھی اس کے مطابق ہوں، اور سب سے بڑھ کر جو ہماری اخلاقی زندگی ہے وہ اس کی ناہمواریاں ہیں، ہم ان سے توبہ کریں۔ آج ہمارے نوجوان کوئی نشے کی طرف جا رہا ہے، کوئی سٹے کی طرف جا رہا ہے، کوئی جوئے کی طرف جا رہا ہے، اور موبائل نے بے حیائیوں کا ایک سیلاب بلا خیز ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں سے توبہ کریں اور یہاں سے طے کر کے جائیں۔ انشاءاللہ ہمارے یہ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپاہی بنیں گے۔ اور حدیث میں بڑی فضیلت ہے کہ جو نوجوان اللہ کی بندگی کے ساتھ پروان چڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل عرش الہی کا سایہ اس کو عطا فرمائیں گے جب کوئی سایہ نہ ہو۔ بس یہ اگر ہم یہاں طے کر کے جائیں اور ایک پیغام لے کر کے جائیں کہ ہمیں اچھی زندگی اختیار کرنی ہے، نمونے کی زندگی اختیار کرنی ہے، یہ ہماری زندگی بولتی ہو کہ یہ مسلمان، ہماری زندگی بولتی ہو کہ مسلمان۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہے جو ایک اللہ کی طرف بلائے اور اچھے کام کرے اور کہے کہ ہم مسلمانوں میں سے۔ کہے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی زندگی بولتی ہو کہ مسلمان۔
اس کی زندگی بولتی ہو کہ مسلمان، بلکہ اس کا اسلام بولتا ہوں۔ اور اسلام کیسے بولے گا؟ جب ہماری زندگی جس کا تعلق سماج سے ہے، جس کا تعلق معاملات سے ہے، جس کا تعلق معاشرت سے ہے، جس کا تعلق شادی بیاہ سے ہے، جس کا تعلق ہمارے اور معاشرتی چیزوں سے ہے، ہم جب اس میں نمونے کی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنا دیں گے کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کو دیکھ کر وہ اسلام سے مانوس ہوں گے، اسلام سے قریب ہوں گے، غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ ہم ایسی عملی شکلیں اختیار کریں، لوگوں کی عیادت کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اور ہم جو پیاسے ہیں ان کو پانی پلائیں، اور جو بیچارے پڑھنے کے لیے تڑپ رکھتے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام کریں، اور ایسی شکلیں اختیار کریں کہ جو آج وقت کی ضرورت ہیں، اور اپنی جو ہماری نوجوان نسل ہے مسلمانوں میں خاص طور سے ان پر اعتماد بحال کریں، دین پر ان کا اعتماد بحال کریں، اور ایسا لٹریچر بھی تیار کیا جائے اور تقریروں میں بھی ایسی باتیں کہی جائیں کہ وہ دین پر پوری طرح یقین ان کے اندر پیدا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے ہم اس کی نعمت کی ناقدری کرنے والے نہ شمار کیے جائیں۔ اس لیے خدا نخواستہ یہ نعمت اللہ نے جو مکمل فرمائی، تمام فرمائی ہمارے اوپر، اگر ناقدری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہتا ہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اللہ کا یہ تمہارے رب کا اعلان ہے کہ اگر تم احسان مانو گے اور شکر کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے کہ وہ عذاب سلب نعمت کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے کہ نعمت چھین لی جائے اور ہم محروم نہ کر دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ میں تمہید کے طور پر چند باتیں عرض کی ہیں، بڑے ہمارے علماء ہیں اور بڑے ہیں، وہ انشاءاللہ یہاں تشریف لائیں گے، ان کی باتیں آپ سنیں گے جو آپ سب کے لیے انشاءاللہ انتہائی مفید ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کو قبول فرمائے، اللہ اس کو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے۔ میں آخر میں صاف کہتا ہوں کہ جلسے رسمی نہیں ہوتے کہ جلسے مکمل ہو گئے ہمارا کام مکمل ہو گیا، یہ جلسے مکمل ہوتے ہیں تو ہمارے کام کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ یہاں سے یہی طے کر کے جائیں اور اپنے گھروں میں بھی ایک اچھا ماحول بنائیں۔ انشاءاللہ جب بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی تو آگے کا کام انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو قبول فرمائے، اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔